نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليال عشر والشفع والوتر وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه قالوا ولا الجهاد قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا ٹاپک جس پہ ہم لوگ یہ منتھلی سیشن کر رہے ہیں، قربانی کے فضائل، اسی طریقے سے یوم عاشوراء، یوم عرفہ اور ذوالحجہ کے مہینے کے فضائل، اور اسی کے ساتھ قربانی سے متعلق جو مسکنسیپشنس، ڈاؤٹس ہے، ان کی کلیریفیکیشن سے ریگارڈنگ بات کریں گے، اور آخر میں قربانی سے متعلق احکام کے بارے میں ہم لوگ بات کریں گے۔ سب سے پہلا، جیسے یہاں پر ٹائٹل میں آپ لوگ عناوین میں دیکھ سکتے ہیں، ورچوز آف ذوالحجہ اینڈ ڈے آف عرفہ، ورچوز آف سیکریفائس، ڈاؤٹس اینڈ مسکنسیپشنس، قربانی اوبلیگیشنس۔ یہ 4 عناوین ہیں۔ انشاءاللہ ہم لوگ بہت ہی مختصر لیکن ڈیٹیل انداز میں سمجھ لیجئے بات کریں گے، باریک باتوں۔ چنانچہ بات کو شروع کرتے ہوئے، وقت کی اہمیت جب بھی کی گئی ہے، خواہ وہ شریعت میں ہو یا کہیں پر بھی، کسی بھی ٹائم کی اہمیت ہوتی ہے یا سپیس کی اہمیت ہوتی ہے، تو اس میں کیے جانے والے کام کی وجہ سے وہ اہمیت ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل، مکۃ المکرمہ کی ہمارے پاس اہمیت ہے اسلام میں، اس وجہ سے ہے کہ وہ اہمیت اس وجہ سے، ایک سیکنڈ ٹھہر جائیے، اللہ اکبر، یہاں پر اسکرین شیئر نہیں ہو پا رہا ہے۔ وہ اہمیت اس وجہ سے ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے رمضان کی اہمیت جو جگہ ہے، اس وجہ سے ہے کہ وہاں رمضان میں روزے رکھے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اسی طرح ذی الحجہ کا جو مہینہ جس میں ہم گزر رہے ہیں ابھی، اس کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف فضائل رکھے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ اس میں کیے جانے والے اعمال ہی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفجر پارے 30 میں فرمایا ہے وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتوں کی قسم، یعنی یہاں مفسرین نے بتایا ہے کہ ایام ذی الحجہ کے ابتدائی 10 راتوں کی قسم کھائی جا رہی ہے، اور جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے اسی چیز کی قسم کھائی جاتی ہے، جس کی اہمیت نہیں ہوتی ہے اس کی قسم بھی نہیں کھائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے لیے تو خیر شرعاً حکم یہی ہے کہ خدا ہی کی قسم کھائے، ہم اس کے علاوہ کسی اور کی قسم نہ کھائے، لیکن اللہ تبارک و تعالی سے بڑا تو کوئی ہے نہیں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی جس چیز کی قسم کھاتے ہیں وہ اہم چیز ہی ہوتی ہے۔ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے ذوالحجہ کا مہینہ 12واں مہینہ ہے، اور اس کے بعد میں محرم یعنی کہ نئے سال کی ابتدا ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جیسے کہ اسکرین پر دوسری حدیث ہے، ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام یعنی ایام العشر، قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ۔ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء۔ یہ امام بخاری کی مشہور کتاب بخاری صحیح البخاری کی حدیث ہے، جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایام ذی الحجہ یعنی کہ 10 دن ذی الحجہ کے ابتدائی، ان 10 دنوں میں نیک عمل جب انسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک دیگر ایام میں، دوسرے دنوں میں کیے جانے والے اعمال سے بہت ہی زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی تو بہت زیادہ اہمیت ہے، کیا ان دنوں میں جہاد سے بھی زیادہ افضل نیک اعمال کرنا ہے؟ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جہاد سے بھی زیادہ، بہت زیادہ اہم یہ ہے
کہ ہم نیک اعمال کرے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے کی عبادت وغیرہ میں لگے رہے، مگر کوئی شخص اپنے جان مال سب کچھ قربان کر کے آگے چلے جائے اور پھر واپس پلٹ کے نہ آئے، ایسا جائے گا تو پھر وہ انسان برابر رہے گا اس شخص کے جو ایام ذی الحجہ میں عبادت کرتا ہے۔ تو ایسے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ اہمیت ہے ان دنوں کی حدیثوں میں۔ اسی طریقے سے رمضان میں روزے رکھے جاتے ہیں، اسی وجہ سے رمضان کے مہینے کی فضیلت ہے۔ ایام ذی الحجہ کے اندر اسلام کے ارکان میں سے جیسے روزہ ہے، حج بھی ہے، حج ایام ذی الحجہ کے اندر کیا جاتا ہے، اور حج کے ارکان کے اندر سب سے اہم رکن طواف زیارت ہوتا ہے اور وقوف عرفہ ہے، اور یہ دونوں کے دونوں انہی ایام ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کے اندر کیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے فضائل احادیث کے اندر ان 10 دنوں کے تعلق سے وارد ہوئے ہیں۔ پھر آگے عرفہ کا جو روزہ ہے، جو 9 تاریخ کا ہوتا ہے ہندوستان کے حساب سے، وہ وینسڈے کے دن آنے والا ہے 9 تاریخ کا روزہ۔ اس سلسلے میں بھی مسلم کی حدیث ہے، یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ، پچھلے ایک سال کے گناہوں کو اور اگلے سال کے گناہوں کا کفارہ کر دے گا، معاف کر دے گا۔ تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک دن کے روزے کی اتنی اہمیت دی جا رہی ہے۔ لہذا ان ایام کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادتیں، زیادہ سے زیادہ خدا کا ذکر کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی ساری احادیث میں دیگر، چونکہ یہاں لکھنا ایک ساتھ ممکن نہیں تھا، بیان کیا گیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ تکبیر، یعنی اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اور الحمدللہ، اس کا ذکر کیا جائے۔ یہ ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال ہے۔ اس کے بعد دوسرے ٹاپک کی طرف ہم بڑھتے ہیں، قربانی کے فضائل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بھی ہے، اس سلسلے میں کئی سارے صحابہ کے زمانے سے، اللہ کے رسول کے زمانے سے اب تک قربانی کا عمل توارث کے ساتھ چلا آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج میں فرمایا ہے، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين، کہ جو کوئی بھی قربانی دی جاتی ہے، خدا کو نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، اللہ تو تقوی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کو ہمارے قابو میں دیا، ورنہ کہاں اتنے بڑے جانور پہ ہم قابو پا سکتے تھے، اور یہ تمام یہ اس لیے اللہ نے قابو دیا تاکہ ہم ان جانوروں کو ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لے، اسی لیے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، مسند احمد کی حدیث ہے کہ یا رسول اللہ، یہ اضحیہ کہا جاتا ہے عربی میں قربانی کو، اس لیے عید الاضحیٰ کہتے ہیں، تو یہ قربانی ہے کیا آخر میں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تم لوگوں کے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، کیونکہ عرب لوگ حضرت ابراہیم کی نسل سے تھے، اسی لیے یہ کہا گیا۔ پھر اس کے بعد صحابہ نے پوچھا تو ہمارا اس میں کیا نفع ہے، ما لنا منہا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، بکل شعرۃ حسنۃ، قربانی کرنے پر ہر بال پر ایک نیکی ملے گی۔ پھر صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اور جو اون ہوتا ہے؟ تو فرمایا اون کے بھی ہر بال پر نیکی ملے گی۔ پھر آگے ترمذی کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الى اللہ من احراق الدم انه لیأتی یوم القیامت بقرونها واشعارها واضلافها وان الدم لیقع من اللہ بمکان قبل ان یقع من الارض فتیبوا بها نفسا۔ لمبی حدیث ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یوم النحر کے دن، یوم النحر کو یوم النحر بھی کہتے ہیں، یعنی کہ 10 ذی الحجہ کو یوم النحر اور یوم الاضحیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ تو عید الاضحیٰ اس دن کو اور بھی کہا جاتا ہے کیونکہ عید کے طور پر منایا جاتا ہے شریعت میں۔ تو 10 ذی الحجہ کے دن کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی سے زیادہ، خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں ہوتا ہے۔ قیامت کے دن وہ جانور اپنے بال اور اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ آئے گا، اور وہ خون کا قطرہ زمین میں گرنے سے پہلے اللہ کے یہاں مقبول ہو جاتا ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے۔
ابن ماجہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے من کان لہ ساعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، جس شخص کے پاس گنجائش ہے یعنی جس کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے، اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا ہے تو وہ شخص عیدگاہ کو نہ آئے نماز پڑھنے کے لیے۔ ہم جانتے ہیں کہ سال میں جو 2 نماز عید کی ہے اس میں تمام مسلمان کتنی زیادہ اہمیت کے ساتھ شرکت کرتے ہیں، لیکن اس سے بھی شرکت سے منع کیا جا رہا ہے۔ تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قربانی کے فضائل کتنے زیادہ ہیں، قرآن و حدیث میں یہ فضائل کتنے آسانی سے ثابت ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بعض لوگ مسکنسیپشنز کرتے ہیں اور بعض لوگ غلط نظریات پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سادیہ دوسرا ٹاپک کھولو کہ اس کے اندر قربانی کرنے کے دیگر کئی سارے یہ پوائنٹس پیش کرتے ہیں، لائک جینوسائیڈ ہوتا ہے یا بے رحمی، نسل کشی ہو رہی ہے، بے رحمی ہے جانوروں کے اوپر۔ اس سے تو بہتر ہے کہ سوشل ورکنگ میں پیسے کو لگا دیا جائے۔ اس قسم کے بہت سارے اعتراضات کیے جاتے ہیں، تو اس سلسلے میں بتانا چاہوں گا، وہی والا رکھیے پہلے، سب سے پہلے کہ قربانی کی اصل تاریخ کیا ہے۔ اس سے پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یادگار کے طور پر دن منانا یہ انسانی فطرت ہے۔ چنانچہ ہندوستان کے اندر ہم دیکھتے ہیں انڈیپینڈنس ڈے منایا جاتا ہے، آزادی کے جشن کے طور پر۔ آزادی 1947 میں مل چکی تھی لیکن اب بھی منائی جا رہی ہے۔ کیوں؟ اس دن کی اہمیت، اس دن کے ان میں جو قربانیوں کے ساتھ ہمیں وہ دن حاصل ہوا ہے، ان قربانیوں کو یاد کیا جائے۔ ریپبلک ڈے منایا جاتا ہے ہندوستان کے اندر، یوم جمہوریہ، تاکہ کانسٹیٹیوشن کی بالادستی کو ہم مانیں، اس کے بارے میں ہم یاد کریں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک یادگار کے طور پر قربانی کے حکم کو اگلی دنیا کے لیے باقی رکھا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے حکم پر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے، اپنے محبوب بیٹے، بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو، جو کہ بہت ہی بڑی عمر اراؤنڈ 99 ایئرس میں حضرت ابراہیم کو پیدا ہوئے تھے، ان کو ذبح کرنے کا عمل کیا تھا، جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کے بجائے دمبے کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اور اس عمل سے اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لے رہے تھے، اور اسی طریقے سے اگلی نسلوں کو یہ سبق دینا چاہ رہے تھے کہ ابراہیم نے جیسے سب سے زیادہ اپنی محبوب چیز یعنی اپنی اولاد کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا عمل کیا ہے، اسی طریقے سے ساری انسانیت کو چاہیے کہ وہ اپنی خواہشات کو، اپنی برائیوں کو، اپنی دنیاوی لذتوں کو، ناجائز لذتوں کو خدا کے لیے چھوڑنے والے بن جائے۔ جیسے ابھی بتایا گیا کہ خدا کو جانوروں کے گوشت وغیرہ سے کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ جو سامنے کچھ نظریات آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، جینوسائڈ یعنی کہ نسل کشی ہو رہی ہے جانوروں کی، سارے جانور آپ ایسے قتل کرتے جائیں گے، ذبح کرتے جائیں گے تو ختم ہو جائیں گے، اس قسم کا اعتراض بعض لوگ کرتے ہیں۔ تو ان سے پوچھنا چاہیے، بتائیے 1450 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن اب تک جن جانوروں کی قربانی شریعت میں کی جاتی ہے، یعنی کہ اونٹ، گائے، بکری، اور تو یہ جانور ختم کیوں نہیں ہوئے ہیں؟ اب تک بڑھتے ہی جا رہے ہیں، جبکہ جب گائے بچہ دیتی ہے تو ایک ہی بچہ دیتی ہے، اونٹ بچہ دیتی ہے تو ایک ہی بچہ دیتی ہے، اونٹنی اسی طریقے سے بکری جب بچہ دیتی ہے تب بھی وہ ایک آدھ ہی دیتی ہے۔ اس کے مقابل میں کتوں کو دیکھ لیجئے کہ 7-8 بچے بھی دینے کے قابل ہوتے ہیں وہ، اور دوسرے کئی سارے جانور ہیں جو کئی بچے دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اتنے کتے نظر نہیں آتے جتنی بکریاں نظر آتی ہے۔ شیروں کی کمی ہو رہی ہے، ٹائیگرز کی کمی ہو رہی ہے، جبکہ ان کو قتل نہیں کیا جاتا ہے اور اتنا زیادہ ان کے اوپر پابندی لگائی جاتی ہے۔ تو نسل کشی کا جو اعتراض کرنے والے حضرات ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ کمی کیوں نہیں ہو رہی ہے پھر 1350-1400 سال سے جب ذبح کیا جا رہا ہے ان جانوروں کو۔ تو یہ اعتراض تو بس بچکانا اعتراض ہے، جس کی کوئی ہسٹوریکلی ثابت ہی نہیں ہو سکتا ہے، اور جس کی دنیا پر نظر ہے وہ خود مان لے گا کہ کوئی نسل کشی نہیں ہو رہی ہے۔ دوسرا اعتراض جو کرتے ہیں کہ بے رحمی ہے، جانور پر رحم کرنا چاہیے، جانور کے گلے پر چھری پھراتے ہوئے کیا آپ کو رحم نہیں آتا ہے اس کے اوپر؟ سب سے پہلے تو ہم ان لوگوں سے کہنا چاہیں گے جو رحم کی بات کرتے تو ہے لیکن خود
اپنے ماتحتوں پر رحم نہیں کرتے ہیں، خود کئی سارے علاقوں میں جنگ چھیڑنے والے ہوتے ہیں، خود کئی سارے فسادات کے ذمہ دار ہوتے ہیں، ویسے لوگ تو بے رحمی کی بات ہی نہ کرے جو انسانوں کے قتل کو بلا وجہ کے اپنے ذاتی مفاد کے لیے جائز سمجھتے ہیں اور جانور کے ذبح پر بے رحمی کا سوال اٹھاتے. ایسے لوگ تو جواب ہی نہ دے، ایسے لوگ تو کوئی سوال ہی نہ کرے. پھر بھی اگر کوئی ایسا انسان ہے جو بہت ہی زیادہ رحم دلی کا اظہار کرتا ہے تو ان کو جاننا چاہیے کہ اسلام سے زیادہ رحم کی تعلیم، انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں پر رحم کی تعلیم اسلام سے زیادہ کوئی نہیں دیتا ہے. چنانچہ جاہلیت کے زمانے میں جانوروں کے ساتھ خدمت بھی لی جاتی تھی. پہلے زمانے میں ایسے گاڑیاں تو تھی نہیں، جانوروں ہی کے ذریعے سے سارے ٹریولنگس ہوتی تھی، جانوروں ہی کے ذریعے سے پورا بوجھ اٹھانے کا کام ہوتا تھا. لیکن اس کے باوجود جانوروں پر بے تحاشا ظلم کیا جاتا تھا، ان کے چہرے پر بھی مارا جاتا تھا، ان کے کان کاٹ دیے جاتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قسموں کے ظلم سے منع کیا. بعض لوگ جانوروں پر بیٹھے بیٹھے بات کرتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانور کو ممبر مت بناؤ کہ اس پر بیٹھے بیٹھے بات کر رہے ہو. ایک عورت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس نے ایک بلی کو باندھ کر رکھا تھا، اس کو کھانا وغیرہ بھی نہیں دیتی تھی اور باہر خود سے جا کر کھانے بھی نہیں دیتی تھی. پچھلی امت کی کسی عورت کے بارے میں تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اللہ نے اس کو جہنم میں ڈال دیا اس وجہ سے کہ اس نے اس بلی پر ظلم کیا. اور ایک عورت زانیہ تھی، اس کے باوجود اس نے ایک پیاسے کتے کو جاتے ہوئے راستے میں پانی پلایا تو اللہ نے اس کی بخشش کر دی کہ اس نے میرے مخلوق پر رحم کیا تو میں اس پر رحم کروں گا. تو اسلامی تعلیمات تو جانوروں پر رحم ہی کو بتاتا ہے. چنانچہ کسی جانور کو ذبح کرنا ہو، خواہ وہ ذبح کرنا قربانی کے عنوان سے ہو یا کھانے کے عنوان سے ہو، تو اللہ کی طرف شریعت میں یہ حکم ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ چھری اس جانور کے سامنے تیز نہ کیا جائے. اور ایک ساتھ 2-4 جانور ذبح کرنا ہو تو ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کیا جائے. کاٹنا منع ہے تاکہ اس جانور کو تکلیف نہ ہو اور چھری کو اتنا آرام تیزی سے پھرایا جائے کہ چھری کو گھسنے کی گلے پر تکلیف نہ ہو جانور کو. اتنی پابندیاں اور اتنی احتیاطی تدابیر بتائیے کون اپناتا ہے. اور اگر اس کے اور ایک فطری اصول ہے اس قدرت کا کہ ہر چھوٹا اپنے بڑے کے لیے قربان ہوتا ہی ہے. بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھاتی ہی ہے. ٹیلنٹڈ انسان کم ٹیلنٹڈ انسان کو امپلائی بنا کر کام لیتا ہی ہے اور سم ٹائمز ٹیلنٹڈ ہونے کے باوجود اس سے کام لیا جاتا ہے. اور اگر کوئی یہ کہے کہ اس کے باوجود جانور کو ذبح کرنا اس پر بے رحمی ہے تو ان سے سوال ہے کہ آپ دودھ کیسے پئیں گے؟ اس میں جتنا بیکٹیریا ہے اس بیکٹیریا کو آپ کیسے ختم کر رہے ہیں؟ اس دنیا کی ہر وہ چھوٹی چیز جو آپ کھا رہے ہیں اس کے اندر بیکٹیریا ہے. اسی طریقے سے جو وائرس ہمارے جسم کے اندر پیدا ہو جاتا ہے اس وائرس کو ہم مارنے کے لیے تو دوا کھاتے ہیں، وہ کیسے کھا رہے ہیں آپ؟ اس کے علاوہ تاریخی اعتبار سے ہسٹوریکلی بھی دیکھا جائے تو ہر مذہب کے اندر گوشت کھانا پایا جاتا ہے. کوئی نئی بات نہیں ہے گوشت کھانا. ہندوستان میں برہمن حضرات اپنے آپ کو یہ سمجھا پیش کرتے ہیں کہ وہ گوشت نہیں کھاتے ہیں، حالانکہ اگر ویدوں کی تعلیمات کو دیکھا جائے تو اس کے اندر گوشت کھانے کا حکم دکھتا ہے. ان زمانے کے برہمن گوشت کھاتے تھے. چنانچہ رگ وید کے اندر ہے اے اندر تمہارے لیے پسان اور وشنو 100 بھینس پکائیں گے. یجروید میں ہے کہ گھوڑے، سانڈ، بیل، بانجھ، گایوں اور بھینسوں کو دیوتا کے نذر کیا جائے. منوسمرتی کے اندر ہے مچھلی کے گوشت سے 2 ماہ تک، بھیڑ کے گوشت سے 4 مہینوں تک، پرندے کے گوشت سے 5 مہینوں تک ایک پتر آسودہ رہتے ہیں. اسی قسم کے بہت سارے ان ویداس کے اندر کی تعلیمات کو دیکھا جا سکتا ہے. بدھ مت کے بانی گوتم بدھ جو سدھارتھ ہے ان کے تعلق سے بہت مشہور ہے کہ انہوں نے بے رحمی کو، اہنسا کو سب سے زیادہ مٹانے کی کوشش کی ہے. ان کی تعلیمات کو دیکھا جا سکتا ہے. بدھ مت کے بڑے مبلغین نے صاف لکھا ہوا ہے کہ گوتم بدھ خود گوشت کھاتے تھے. ہاں گوتم بدھ نے کام کیا ہے ان جانوروں کے اوپر ظلم کرنے کے خلاف میں. میوٹ کر کے رکھیے سب ساتھی.
ان جانوروں کے خلاف میں جو بیجا ان پر ظلم کیا جاتا تھا، ان پر ظلم کرنے سے منع کیا ہے، ورنہ گوشت خود گوتم بدھ کھاتے تھے۔ اس کے علاوہ انسان کے جسم کو پروٹین کے لیے گوشت چاہیے ہوتا ہے، وائٹامن کے واسطے فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز چاہیے ہوتے ہیں۔ گوشت، فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز، یہ تین چیزیں اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی قدرتی غذائیں ہیں، اور جو لوگ گوشت نہیں کھاتے ہیں ان کو سپلیمنٹس لینا پڑتا ہے پروٹین کے واسطے، جو سپلیمنٹس بھی گوشت والی چیزوں سے ہی عمومی طور پر بنائے جاتے ہیں۔ یہ انسان کی فطرت ہے، اللہ نے انسان کو 2 دانت 4 دانت وہ دیے ہیں جو گوشت کھانے کے لیے ہے، سامنے کے دوسرے 4 دانت ویسے ہے جو ترکاری وغیرہ کھانے کے لیے ہے۔ لہذا انسان کی فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنا ہے اس کے جسم کا، اس دنیا کا، کہ وہ گوشت خور ہے۔ اس کے بالمقابل ہندوؤں میں حال ہی میں منصف کی نیوز آئی ہے کہ ایک سوتیلی ماں نے ایک تانترک کے کہنے پر اپنے 4 سالہ سوتیلے بچے کی بلی چڑھا دی، اور ہندو تاریخ میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کتنا زیادہ بلی چڑھانے کا نظام ان میں پایا جاتا ہے، اور وہ بھی بیجا وجوہات پر انسانوں کی بلی چڑھانے کا۔ ستی کی رسم تو بہت زیادہ عام ہے، ابھی سے 200-150 سال پہلے تک، اور بہت سے دیہاتوں میں آج بھی کوشش کی جاتی ہے کہ شوہر مرتی ہے تو بیوہ خاتون کو اس کے ساتھ جلا دیا جاتا ہے۔ بے رحمی کی بات کرنے والے جانور کو ذبح کرنے پر ان اعمال کی طرف بھی تو متوجہ ہو۔ اور بعض حضرات تیسرے جو پوائنٹ ہے سوشل ورکنگ میں مال کو خرچ کرنا چاہیے، اس قسم کی گفتگو بھی بہت سارے کرنے لگ جاتے ہیں۔ جیسے ہی بقرعید کا موقع یا پھر عید الاضحیٰ کا موقع آتا ہے تو ان سے کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک نیکی کو دوسرے نیکی کے کمپیریزن میں نہیں لایا جاتا ہے۔ نیکی کا نیکی سے تقابل نہیں ہوتا ہے، بلکہ نیکی کا برائی سے تقابل کیا جاتا ہے۔ کسی پر ظلم کرنا اور کسی کے ساتھ انصاف کرنا، نماز پڑھنا، نماز نہ پڑھنا، چوری کرنا، لوگوں کی مدد کرنا، ان دونوں میں تقابل کرنا سمجھ میں آتا ہے۔ نیکی کا نیکی سے تقابل نہیں ہوتا ہے۔ جیسے یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ آنکھ کی زیادہ اہمیت ہے کان کے مقابلے میں، کان کی زیادہ اہمیت ہے آنکھ کے مقابلے میں، لہذا آپ اپنے آنکھ نکال کے دوسروں کو ڈونیٹ کر دو اور صرف کان پہ اپنی زندگی گزارو۔ ایسا نہیں کہا جاتا ہے۔ اسلام کے سارے اعمال سے حاصل ہونے والا جو تقویٰ ہے وہ الگ ہے، ہر عمل سے تقویٰ حاصل ہوتا ہے۔ چنانچہ نماز سے حاصل ہونے والا تقویٰ الگ ہے، روزے سے حاصل ہونے والا تقویٰ الگ ہے، قربانی سے حاصل ہونے والا تقویٰ الگ ہے، مسکینوں کی مدد کرنے سے حاصل ہونے والا تقویٰ الگ ہے، ہر قسم کے عمل سے حاصل ہونے والا تقویٰ الگ ہے۔ جیسے کہ ہمارے باڈی کے ہر پارٹ سے ہم الگ الگ کام لیتے ہیں، کان سے الگ کام لیتے ہیں، آنکھ سے الگ کام لیتے ہیں، زبان سے الگ کام لیتے ہیں، اسی طریقے سے اسلام کے تمام اعمال سے حاصل ہونے والا تقویٰ الگ ہے۔ تو ہر عمل کی اپنی اہمیت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بھائی رفاہی کاموں کی اہمیت نہیں ہے، سوشل ورکنگ کی اہمیت نہیں ہے، یقیناً سوشل ورکنگ کی اہمیت ہے، لیکن تقابل میں نہیں لایا جا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غربت کتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود مدینہ پہنچنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال پابندی سے قربانی کی ہے۔ آپ علیہ السلام سوشل ورکنگ نہیں کر سکتے تھے کیا؟ اور سوشل ورکنگ کا دعویٰ کرنے والے سب سے پہلے تو اپنے بیجا خواہشات میں جو پیسہ لگ رہا ہے اس کو لگائے سوشل ورکنگ میں۔ لگژری لائف گزارنے کے بجائے میں سوشل ورکنگ میں پیسہ لگایا جائے، فضول خرچی شادیوں میں کرنے کے بجائے میں سوشل ورکنگ میں پیسہ لگایا جائے۔ اور ایک پوائنٹ اگر چھوٹ رہا تھا، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سدھارتھ بدھ مت کے معنی، یہ 2 لوگ بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل مانے جاتے ہیں ہسٹری میں، کہ ان لوگوں نے رحم پر سب سے زیادہ کام کیا ہے، رحم دلی پر، اور لوگوں میں ایک دوسرے کی محبت کو بڑھانے پر۔ بدھ مت کے بارے میں تو بتا دیا کہ وہاں پہ بھی گوشت خوری پائی جاتی ہے۔ عیسائی لوگ جو آج کے زمانے میں اور عیسائیت کا علم بردار ویسٹرن کنٹریز جو رحم کے بارے میں باتیں کرتے ہیں انسانیت کے، ان سے سب سے پہلا سوال یہی کرنا چاہیے کہ اتنے سارے اندرونی جوابات ملتے ہیں، پروٹوکولز معلوم ہوتے ہیں جس سے جینوسائیڈ انسانوں کی جا رہی ہے، اور اس میں ویسٹرن کنٹریز کا ہاتھ معلوم ہوتا ہے۔ برٹشرز کی حکومت
دنیا کے ایک بڑے حصے پر رہ چکی ہے گزشتہ 2 صدیوں کے درمیان میں، اور کتنا زیادہ جینوسائیڈ نہیں کیا گیا سب کو معلوم ہے. اور عیسائیوں کے ریلیجین کا کانسیپٹ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قربان کیے جانے پر ہے. ان لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ اللہ نے اپنے بیٹے عیسیٰ کو قربان کر دیا ہے انسانیت کے لیے. تو ایسے لوگ کیوں اعتراض کر رہے ہیں جانور کی قربانی پر، جن کے یہاں خود قربانی بلی چڑھانا وہ بھی خدا کے بیٹے کو ان کے آئیڈیالوجی کے حساب سے پایا جاتا ہے، اور عیسائیت کے اندر خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود گوشت کھانے والوں میں سے ہے. تو کیسے اعتراض کر سکتے ہیں یہ لوگ؟ لہذا اس قسم کے جو مسکانسیپشنز پھیلائے جاتے ہیں اسلام سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے، ان باتوں سے متاثر ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، اور مکمل مضبوطی کے ساتھ ہمیں شریعت پر عمل کرنا چاہیے. میری آواز سب کو آ رہی ہے نا؟ کچھ لوگوں کی طرف سے میسیج آ رہا ہے کہ آواز نہیں آ رہی ہے. کیا سادی آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے. چلیے ٹھیک ہے. نیکسٹ پیج کھولیے. مسکانسیپشنس کے بعد آخری جو چند مسائل مجھے بتانے ہیں. قربانی سے متعلق کچھ احکام ہمیں جاننا چاہیے. سب سے پہلی بات کہ کس پر قربانی مینڈیٹری ہے، کس پر قربانی واجب ہے. تو جاننا چاہیے کہ جو انسان 612 گرامز چاندی یا اس کے برابر کیش یا اس کے برابر زمینات، ایکسٹرا زمینات جس میں وہ رہتا ہے، اس کے علاوہ زمینات یا کوئی بھی چیز جس کا وہ مالک ہو یوز سے زیادہ، تو اگر 612 گرامز جو کہ قریب بہت 612 گرام کا مطلب ہوا کہ آدھے کلو سے تھوڑا زیادہ چاندی کا کوئی بندہ مالک ہوتا ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے. یعنی کہ آج کے حساب سے اگر 45,000 یا اگر اپ ڈاؤن ریٹ ہے تو اس کے حساب سے ہم دیکھ سکتے ہیں 612 گرام یعنی کہ 61 تولہ 2 گرامز چاندی کے مالیت کا کوئی انسان مالک ہوتا ہے تو اس کے اوپر قربانی لازم ہوتی ہے. اگر مرد اتنے پیسے کا وغیرہ کا مالک ہو جائے تو مرد پر قربانی واجب ہے. عورت اگر اتنے مالیت کی مالک ہو جاتی ہے چاندی کے اعتبار سے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے. بچوں پر قربانی واجب نہیں ہوتی ہے. پھر کون سے جانوروں کو قربان کیا جا سکتا ہے؟ تو 3 قسم کے جانور ہیں جن کی قربانی دی جا سکتی ہے. پہلا جانور ہے اونٹ، دوسرا ہے بھینس کے اندر گائے بھی آ جائے گی، پاڑا بھی آ جائے گا، بیل بھی آتا ہے. تیسرا جانور ہے بکرا، بکرے میں بھیڑ، دمبا وغیرہ بھی شامل ہے. اونٹ اگر ذبح کیا جا رہا ہے تو اس کا کم از کم 5 سال کا ہونا ضروری ہے. بھینس گائے وغیرہ کو ذبح کیا جا رہا ہے تو کم از کم 2 سال کا ہونا ضروری ہے. اگر بکرے وغیرہ کو ذبح کیا جا رہا ہے تو کم از کم 1 سال کا ہونا ضروری ہے. اور اگر کوئی دمبا، بکرا نہیں دمبا اگر بہت زیادہ موٹا تازہ ہے تو اس دمبے کو ذبح کیا جا سکتا ہے. اگر لگ رہا ہے کہ وہ 1 سال کا ہے لیکن وہ 6 یا 7 منتھس کا ہے تب بھی اس کو ذبح کیا جا سکتا ہے صرف دمبے میں. اور کیسے سمجھیں گے آپ کہ یہ جانور، مطلب یہ جو بات بتائی جا رہی ہے اونٹ میں 5 سال، گائے میں 2 سال، بکرے میں 1 سال، تو جو سامنے کے دانت ہوتے ہیں ان جانوروں کے 2 دانت ٹوٹ جاتے ہیں ان کے اور بڑے والے دانت آ جاتے ہیں. تو اگر یہ بڑے دانت آ جائے تو اٹ مینس ان جانوروں کو قربان کیا جا سکتا ہے. یہ تو ہو گئی ان جانوروں کی کون سے جانور قربان کیے جائیں گے. پھر کون سے جانور ایلیجبل ہے؟ تو جاننا چاہیے کہ جن جانوروں کے اندر کچھ عیوب پائے جاتے ہیں ان جانوروں کی ہم قربانی نہیں کر سکتے ہیں. وہ عیوب 7 قسم کے ہیں، وہ آپ حضرات نوٹ کرنا چاہے تو نوٹ کر سکتے ہیں. یہ 7 قسم کے عیوب جن جانوروں میں پائے جاتے ہیں ان جانوروں کو قربان نہیں کیا جا سکتا ہے. سب سے پہلا ہے کہ کان کٹا ہوا نہ ہو، یعنی کہ جو کان ہے وہ 1/3 یا اس سے زیادہ کٹا ہوا نہ ہو. اگر 1/3 سے زیادہ کٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی نہیں کرنی چاہیے. اور اگر ہاف کٹ گیا تو بالکل بھی جائز نہیں ہے اس کی قربانی. ہاف کان اگر کٹا ہوا ہے، بیچ میں سے اگر لائن پھٹی ہوئی ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. کان بالکل کٹ کے الگ ہو چکا ہے ویسی بات چل رہی ہے. دانت ٹوٹے ہوئے ہیں کسی جانور کے، تو اگر وہ دانت اتنے ٹوٹ چکے ہیں کہ وہ چارہ نہیں کھا سکتا ہے، گھاس نہیں کھا سکتا ہے، تو اس جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے. اگر وہ آخر میں سوال جواب کا آپشن ٹائم رہے گا، تھوڑا سن لیں ابھی.
اور اگر کسی جانور کا دم کٹا ہوا ہے 1/3 تو اس جانور کی بھی قربانی نہیں ہو سکتی ہے۔ اب جس جانوروں میں تھن ہوتے ہیں یعنی کہ فیمیلز کے اندر، فیمیل جانوروں میں، تو ایک اگر تھن ہے، 2 تھن ہے اگر، تو ایک تھن بھی اگر کام نہیں کرتا ہے، جیسے بکری میں 2 تھن میں سے ایک کام نہیں کر رہا ہے، اس کا دودھ نہیں آتا ہے یا کوئی کٹا ہوا ہے، تو بکری کی قربانی وہ جائز نہیں ہے۔ اور اونٹ وغیرہ میں جب 4 تھن ہوتے ہیں، اگر اس میں سے ایک اگر خراب ہے تو قربانی جائز ہے، لیکن اگر 2 خراب ہو جاتے ہیں تو قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے جو جانور جس کا پیر ٹوٹا ہوا ہے یا جس کو لنگڑا ہے وہ جانور، اگر چلتے وقت اپنے لنگڑے پیر کا وہ سہارا لیتا ہے، اس کے اوپر وزن ڈالتا ہے، تو اس کی قربانی جائز ہے، تھوڑا لنگڑتے ہوئے چلتا ہو تب بھی۔ لیکن اگر اس پیر پر وہ سہارا ہی نہیں لے رہا ہے تو ایسے لنگڑے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور گائے کے معاملے میں اس کی زبان اگر 1/3 سے زیادہ کٹی ہوئی ہے تو اس گائے کی بھی قربانی جائز، گائے بیل وغیرہ میں۔ اور آنکھ، اگر کوئی جانور ایسا ہے کہ اس کی بینائی یعنی کہ اس کے آئی سائٹ کمزور ہے تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ آپ میں سے کچھ لوگ سوال کر سکتے ہیں کہ آئی سائٹ کیسا دیکھنا، بھائی چشمہ پہنا کے ABCD پڑھائیں گے اس کو؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے، فقہا کی ذہانت بولنی چاہیے کہ کتنی باریکی سے ان لوگوں نے ایک ایک مسئلے کو بتایا ہے۔ تو فقہا نے بتایا کہ ایک جو بکرا یا جو بھی جانور آپ کو قربان کرنا ہے، اس کو تھوڑا بہت روکیے، کھلائیے مت، اور اس کو ایک جگہ پہ رکھ دیجیے، مطلب ٹھہرا دیجیے۔ اس کے بعد دور سے جو بھی گھاس چارہ وغیرہ وہ کھاتا ہے اس کو لے کر آئیے، پھر دیکھیں ایک آنکھ بند کر دی جائے، رائٹ یا لیفٹ واٹ ایور، بند کر کے پھر چارہ لایا جائے۔ تو اچھی جو آنکھ ہے اس کو کھلا رکھا جائے، خراب جو آنکھ ہے اس کو بند کر دیا جائے۔ پھر دیکھیں وہ جانور کہاں پر اس چارے کی طرف بڑھنا شروع کر دیتا ہے تو وہاں ایک نشان لگا دے۔ پھر اس کے بعد کیا کریں، جو آنکھ صحیح ہے اس کو بند کر دیا جائے اور جو آنکھ خراب ہے اس کو کھلا رکھا جائے، اور پھر دور سے پھر چارہ لایا جائے ویسے ہی۔ تو پھر دیکھا جائے کہ جانور کو چارہ کب نظر آ رہا ہے جس کی وجہ سے وہ چارے کی طرف بڑھنا شروع کرتا ہے۔ تو اگر یہ دونوں یعنی کہ صحیح آنکھ سے دیکھنے اور خراب آنکھ سے دیکھنے کے درمیان میں جو دوری فصل ہو رہا ہے، اگر وہ 1/3 کے اندر ہے تو وہ ٹھیک ہے، قربانی جائز ہے، اتنی زیادہ آئی سائٹ خراب نہیں ہے۔ اور اگر اس سے زیادہ اس کی آئی سائٹ خراب ہے تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ یہ ایلیجبل جانوروں کے مسائل تھے۔ پھر اس کے بعد سوال ہے کہ کتنے لوگ ایک جانور میں شریک ہو سکتے ہیں قربانی کے لیے؟ تو اس سلسلے میں جاننے والی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے کہ ایک مرتبہ جانور کے اوپر چھری چلائی جا رہی ہے تو ایک ہی قربانی ہونی چاہیے، ایک ہی آدمی کی طرف سے قربانی ہونی چاہیے، چاہے وہ آپ کوئی بھی جانور ذبح کرے، بکری کو ذبح کرے، اونٹ کو ذبح کرے، بیل کو ذبح کرے۔ لیکن شریعت نے اس سلسلے میں لوگوں کو تھوڑی سی رخصت دے رکھی ہے کہ بکری، بھیڑ، دمبا یعنی کہ جو چھوٹا جانور ہے اس میں تو ایک آدمی کی لیے حصہ بن پائے گا، ایک آدمی کی قربانی ادا ہو پائے گی۔ لیکن اونٹ اور بھینس میں ہر ایک کے اندر 7 آدمی میکسیمم شریک ہو سکتے ہیں، منیمم کی کوئی حد نہیں ہے، 2 آدمی بھی ایک اونٹ یا ایک گائے ذبح کر سکتے ہیں، لیکن میکسیمم 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں۔ لیکن آج کے زمانے میں کچھ لوگ جو دین کے نام پر اپنی خواہش کی اتباع کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک جانور کی قربانی، ایک بکرے میں پوری فیملی کی قربانی ہو سکتی ہے۔ یہ جو نظریہ پیش کیا جاتا ہے کہ ایک بکرے میں پوری فیملی کی قربانی ہو جائے، یہ احادیث اور عقل کے بالکل خلاف ہے۔ سب سے پہلی بات تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ ابھی جیسے میں نے بتایا کہ ایک عمل ہے تو ایک ہی انسان کی قربانی ہونی چاہیے، گائے ہو، بیل، اونٹ ہو یا بکرا ہو۔ لیکن شریعت نے صرف بڑے 2 جانوروں کے اندر شرکت کی اجازت دی ہے، لہذا وہ اجازت وہیں تک محدود رہے گی، اس سے آگے بڑھ کر پرمیشن نہیں ہوگی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالحج فامرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نشترک فی الابل والبقر کل سبعۃ منا فی بدنۃ۔ اونٹ اور
بیل گائے وغیرہ کے بارے میں ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی حج کے موقع پر ہم لوگ جب گئے تھے کہ 7 لوگ ایک بڑے جانور میں شریک ہو سکتے ہیں. اب جب بڑے ان 2 جانوروں کا لیا جا رہا ہے نام تو اور ان بکرے کا نام نہیں لیا جا رہا ہے تو کام کو تقسیم کیا جا رہا ہے. اس میں 7 ہو سکتے ہیں یعنی کہ اس میں نہیں ہو سکتے ہیں. اسی طریقے سے حضرت ابن ماجہ کی حدیث ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور عرض کیا اس نے کہ یا رسول اللہ میرے اوپر ایک بڑے جانور کی قربانی واجب ہو رہی ہے. مطلب یہ کہ 7 لوگ ہیں میرے فیملی میں تو میرے اوپر ایک بڑے جانور کی قربانی ہوتی ہے لازم اور میں مالدار بھی ہوں لیکن میرے کو بڑا جانور مل نہیں رہا ہے جس کو میں قربان کروں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 7 بکریوں کو لے کے قربان کر دو. اگر ایک ہی قربانی ایک بکری کے قربانی سے اگر مسئلہ حل ہو سکتا تھا تو اللہ کے رسول کہہ دیتے کہ بھائی ایک جانور کی قربانی کر دو, چھوٹے والا ہو یا بڑے والا کیا فرق پڑتا ہے. 7 کا حکم نہ دیتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ آپ علیہ السلام 2 دمبے ذبح کیا کرتے تھے. ایک دمبا خود کے لیے ذبح کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرا دمبا ذبح کرتے تھے اور اس میں نیت کرتے تھے کہ میری امت میں سے جو بھی قربانی نہ کرے ان کو اس قربانی کا ثواب پہنچے. تو ثواب میں شرکت الگ ہے کہ یہ ثواب ساری دنیا کو پہنچے, سارے امت کے مسلمانوں کو پہنچے, آدم علیہ السلام سے مرنے تک ہر مسلمان کو پہنچا سکتے ہیں ثواب. ایصال ثواب ایک عمل میں جائز ہے لیکن قربانی کا فریضہ ادا ہو سکتا ہے کیا؟ تو نہیں ادا ہوگا. ورنہ اللہ کے رسول ایک ہی قربانی کے اندر ساری امت کے لوگوں کا بھی کرتے, خود کا بھی کر لیتے, الگ سے خود کے لیے نہ کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. رہا بعض لوگ جو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے جس میں انہوں نے فرمایا کہ کئی لوگوں نے پوچھا کیف کانت الضحایا علی عہد رسول اللہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانیاں کیسے ہوتی تھی. حضرت ابو ایوب انصاری جو کہ اللہ کے رسول کے میزبان ہیں, مدینہ پہنچنے کے بعد اللہ کے رسول انہی کے گھر پر تھے, تو انہوں نے فرمایا کہ کان الرجل یضحی بالشاة عنہ وعن اہل بیتہ فیأکلون ویطعمون حتی تباہ الناس فصارت کما ترى کہ آدمی اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے قربانی کرتا تھا, پھر لوگ پورا گھر والے کھاتے تھے اور کھلاتے تھے. اس زمانے میں غربت تو تھی ہی, سب مانتے ہیں جانتے ہیں کہ ابتدائی اسلام میں غربت کا زمانہ تھا. اور آگے جو بات بتائی جا رہی ہے فَيَأْكُلُونَ وَيَطْعَمُونَ, اس سے کلیئر ہو رہی ہے بات کہ وہ آدمی قربانی خود کی طرف سے کرتا تھا کیونکہ وہی ایک آدمی نصاب کا مالک ہوتا تھا, قربانی اسی پر واجب ہوتی تھی, لیکن ثواب میں دوسروں کو وہ شریک کر لیتا تھا اور پھر وہ ثواب میں شریک کرنے کے بعد کھاتے سب تھے اس میں سے. اس طریقے سے قربانی کی جاتی تھی. اس حدیث کا یہ مطلب ہے بلا وجہ کہ اس کا یہ محل بتانا کہ قربانی ایک آدمی کی طرف ایک آدمی ایک بکرا قربان کر دے تو پوری فیملی کی طرف سے قربانی ہو جائے گی, یہ بالکل بھی اس کا مطلب نہیں نکلتا ہے. اور جو اپنے مال کو خدا کے راستے میں قربان کرنے میں پیچھے ہٹ رہا ہے وہی ایسی باتیں کرتا ہے. ورنہ تو بڑے جانور میں 7 لوگ قربانی حاصل کر لے, اگر آپ کو بکرا ہی قربان کرنا ہے تو 1 سے 4 بکرے قربان کیے جائے. پیچھے ہٹنے والے اللہ کے راستے میں قربانی کرنے سے وہی لوگ ایسے باتیں کرتے ہیں. پھر آگے یہ بات ہے کہ کب قربانی کرنی چاہیے, when to slaughter. تو عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد میں, خاص شہر میں اگر آپ ہے یا جہاں پر بھی نماز ہوتی ہے عید الاضحیٰ کی, چونکہ دیہات جو بالکل دیہات گاؤں ہوتے ہیں چھوٹے موٹے, وہاں پر عید الاضحیٰ کی نماز کی اجازت نہیں ہوتی ہے. وہ لوگ اپنے قریب کے بڑے گاؤں میں آ کر عید الاضحیٰ کی نماز پڑھتے ہیں. 100 لوگوں کا کوئی گاؤں ہے, 200 لوگوں کا کوئی گاؤں ہے, 500 لوگوں کا کوئی گاؤں ہے, تو ویسے جگہوں پر عید الاضحیٰ کی نماز نہیں ہوتی ہے. تو جن جگہوں پر عید الاضحیٰ کی نماز نہیں ہوتی ہے وہاں کے لوگ تو سن رائز کے بعد سورج طلوع ہونے کے فوری بعد قربانی کر سکتے ہیں عید الاضحیٰ, یعنی کہ 10 تاریخ کو یا 11 اور 12 تاریخ کو. اور جو شہر کے لوگ ہیں جہاں یا پھر جہاں پہ بھی عید الاضحیٰ کی نماز ہوتی ہے وہ لوگ شہر میں کہیں پر بھی ایک جگہ بھی عید الاضحیٰ کی نماز ہو جائے تو اس کے بعد میں قربانی کر سکتے ہیں. تو جہاں قربانی ہو رہی ہے اس جگہ کا اعتبار ہوگا. اب بعض حضرات وہ ہے کہ جو ہندوستان میں رہتے ہیں اور سعودی وغیرہ میں قربانی کرواتے ہیں, تو ان کو جاننا چاہیے
کہ قربانی آدمی پر واجب ہوتی ہے عید الاضحیٰ کے دن فجر کے ٹائم پر. چنانچہ عید الاضحیٰ کی صبح ہونے سے پہلے انسان پر قربانی واجب ہوگی نہیں. جب قربانی واجب ہوئی نہیں اور کسی نے اس کو ادا کر دیا یا کروا دیا تو اس کی قربانی ہی ادا نہیں ہوئی. لہذا اگر کوئی انسان ہندوستان میں رہتے ہوئے سعودیہ میں قربانی کروانا چاہتا ہے اور سعودیہ میں ایک دن پہلے ہندوستان سے عید ہو رہی ہے تو پھر اس بندے کے لیے قربانی پہلے دن نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ اس وقت میں ہندوستان میں 9ویں تاریخ ہے، اس پر کوئی قربانی واجب ہی نہیں ہوئی ہے. اس کی قربانی سعودیہ میں سعودیہ کے ڈیٹ کے حساب سے 11 کو ہونی پڑے گی، جبکہ ہندوستان میں 10 رہے گا. اور اگر کوئی سعودیہ کا کوئی شخص ہے، اس کی قربانی ہندوستان میں ہو رہی ہے تو جس وقت سعودیہ میں 10 ہے، اب ہندوستان میں 9 ہی ہے، 9 ذی الحجہ ہے، تو اس وقت بھی ہندوستان میں اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی، کیونکہ اس آدمی کی تو قربانی اس پر واجب ہو گئی ہے 10 آنے کی وجہ سے، لیکن یہاں ٹائم نہیں ہوا ہے. لہذا جہاں ذبح کیا جا رہا ہے وہاں کے ٹائم کو بھی دیکھا جائے گا، اور جس انسان کی طرف سے ذبح کیا جا رہا ہے اس کے بھی ٹائم کو دیکھا جائے گا. لہذا ہندوستان میں 10 کو کرنا پڑے گا، جو کہ سعودیہ کا 11 رہے گا. ان کیس اگر کوئی ایسے کروا رہا ہے تب جا کے ایسی بات ہے. پھر قربانی کے جانور میں نیت کیا ہونی چاہیے؟ تو قربانی کے جانور میں بعض حضرات کو تھوڑا سا شبہ ہوتا ہے. ایک تو قربانی کی نیت بھی کر سکتے ہیں، عقیقے کی بھی نیت کی جا سکتی ہے اگر کوئی اولاد پیدا ہوئی ہے اسی وقت میں تو، یا اسی طریقے سے اگر کسی نے منت مان رکھی ہے اللہ کے راستے میں جانور قربان کرنے کی تو اس کی بھی نیت کی جا سکتی ہے. یہ ایک جانور ذبح کر رہے تو فرق الگ الگ کر دیں گے، لیکن جب بڑے جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے، 7 لوگ شریک ہو رہے ہیں یا حصے بنا رہے ہیں، تو یہ سب نیتیں تینوں کی تینوں نیتیں کرنا جائز ہے. عقیقہ اور نذر منت کی نیت اور اسی طریقے سے قربانی کی نیت. لیکن فرق یہ ہوگا کہ قربانی اور عقیقے کا گوشت خود کھا سکتے ہیں، کھلا بھی سکتے ہیں غریب امیر سب کو، لیکن جو منت کا گوشت رہے گا اس کو صرف اور صرف غریب لوگوں کو کھلایا جائے گا. یہ فرق یاد رکھنا چاہیے. اور اگر کسی نے صرف گوشت حاصل کرنے کی نیت سے قربانی کی ہے تو اس وقت میں جتنے لوگ ہوں گے کسی کی قربانی جائز نہیں ہوگی، کیونکہ نیت سب کے سب کو عبادت ہی کی کرنی ہے، یعنی کہ قربانی کی یا عقیقے کی یا نذر کی، ان تینوں نیتوں ہی کی اجازت ہے. اس کے علاوہ کوئی اور نیت کی جائے گی تو پھر اس نیت کا اعتبار نہیں ہوگا اور اس کی وجہ سے کس کی بھی قربانی نہیں ہوگی. اب کوئی کیا نیت رکھ کے آ رہا ہے ہم اس کے مکلف نہیں ہے، وہ ظاہری اعتبار سے کیا بات بتا رہا ہے ہم اس کے مکلف ہے. دیکھیں گے کہ وہ انسان کیا نیت سے آ رہا ہے، وہ قربانی کی نیت بتا رہا ہے تو ہم یقیناً اس کو قربانی کی نیت مانیں گے اور سب کی قربانی جائز کہی جائے گی. ہاں اگر کسی وجہ سے اس کی نیت باطنی طور پر غلط ہے تو اس کا جواب دہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہوگا. جو دوسرے شریک ہوں گے ان کے اوپر اس کا الزام نہیں آئے گا، کیونکہ ہم دل چیر کر کسی کا نہیں دیکھ سکتے ہیں. اور اگر کسی نے حرام مال قربانی کے لیے دے دیا ہو، اگر پہلے سے معلوم ہے کہ حرام مال دے رہا ہے تو قربانی جائز نہیں ہے. پہلے سے معلوم نہیں ہے، قربانی ہو گئی ہے تو قربانی سب کی طرف سے ہو جائے گی، اس بندے کی طرف سے بھی ہو جائے گی، لیکن ثواب اس بندے کو نہیں ملنے والا ہے. یہ تو تھا کہ قربانی میں نیت کیا ہونی چاہیے. قربانی کا طریقہ کیا ہے؟ یہ مسئلہ یہ ہے کہ گائے کو اور یا بیل وغیرہ کو ذبح کرتے ہوں یا بکری کو ذبح کرتے ہوں تو ان کو زمین پر لٹا دینا ہوتا ہے. لٹا کر پیروں کو اور چہرے کو قبلے کی طرف موڑ دینا، یا پھر مطلب یہ کہ پیرا قبلے کے اپوزٹ سائڈ پہ رکھ کے گردن کو قبلے کی طرف موڑنے کا بھی پاسبلٹی ہوتی ہے. تو قبلے کی طرف سر موڑ دیا جائے، اس کا چہرہ اس کا موڑ دیا جائے، اس کے بعد میں اس کی قربانی کی جائے. اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر قربانی سلیقے سے کرنی آتی ہے تو ہمیں خود کرنا چاہیے اور بسم اللہ اللہ اکبر بولنا ضروری ہے. اگر گھبراہٹ میں بھول گئے تو کوئی بات نہیں، لیکن جان بوجھ کے کوئی قربانی کے وقت میں بسم اللہ اللہ اکبر چھوڑ دیتا ہے تو اس کی قربانی ادا نہیں ہوگی اور وہ جانور کھانا بھی جائز نہیں ہوگا، وہ مردار کے حکم میں آئے گا. بسم اللہ بول کر ذبح کرنا ضروری ہوتا ہے. اور اگر ذبح کرتے وقت میں جو قصاب ہوتا ہے، جو جانور کی قربانی کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے، وہ بھی ہاتھ لگا رہا ہے تو اس کا بھی بسم اللہ کہنا ضروری ہے.
اگر دو لوگ چھری کو پکڑے ہوئے ہیں تو دونوں کا بسم اللہ کہنا ضروری ہے. اگر کسی ایک نے بھی بسم اللہ نہیں کہا تو پھر قربانی نہیں ہوگی. اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے. اور ذبح کرنے والے کا مسلمان ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. اگر وہ مسلمان نہیں ہوگا تب بھی قربانی نہیں ہوگی. پھر اس کے بعد گوشت وغیرہ کو کیسے تقسیم کرنا چاہیے، تو اس میں یاد رہے کہ اگر تمام 7 ممبرز شریک ہے، بکرا ہے تو پورا گوشت اپنا ہے. اگر 7 ممبر شریک ہے تو اس وقت میں ہر انسان کو برابر برابر گوشت دینا ضروری ہے. اگر ہر انسان کو برابر برابر گوشت نہیں دیا جاتا ہے تو پھر یہ سود مانا جائے گا، اور جس کے حصے میں زیادہ جائے گا وہ جائز نہیں ہوگا. اسی لیے برابر برابر حصہ لیا جانا چاہیے. اور اسی طریقے سے بعض لوگ کیا کرتے ہیں، جانور کی قربانی کرنے کے بعد میں جو قصاب قربانی کرتا ہے اس کو جانور کی کھال مزدوری کے طور پہ دیتے ہیں، تھوڑا سا گوشت دے دیتے ہیں مزدوری میں، تو یہ جائز نہیں ہے. جانور کی کھال، جانور کا گوشت، اس سب کو فری میں دینا جائز ہے. پیسے کے بدلے میں یا کام کے بدلے میں دینا جائز نہیں ہے. لہذا اگر وہ چمڑا دینا ہے تو فری میں دے دیا جائے، یا خود استعمال کرنا چاہے تو استعمال کر سکتے ہیں اگر سلیقہ آتا ہو استعمال کرنے کا، یا اس کو بیچ کر اس کا پیسہ دیا جا سکتا ہے دوسرے کو، گفٹ کے طور پر دیا جائے گا، صدقے کے طور پر دیا جائے گا، لیکن سیلری کے طور پر یا پھر کسی چیز کو بیچنے کے لیے نہیں دیا جا سکتا ہے. ہاں، اس پیسے ہم نے چمڑا بیچ دیا، پھر جو پیسے آئے اس پیسے سے ہم نے کوئی ایسی چیز خریدی جو لانگ ٹرم یوز کی جاتی ہے تو وہ بھی جائز ہے، غلط نہیں ہے. مثلا جائے نماز خرید لیا اس پیسے کے بدلے میں، جائز ہے خریدنا. خود کے استعمال میں آنے والی چیز ایسی خریدنا بھی جائز ہے اس پیسے کے بدلے میں، لیکن اجرت کے طور پر دینا جائز نہیں ہے. یا اس کو خرید کے لوگوں کو بینیفٹ کے طور پر یا قصاب کو دے دے، بعض لوگ جو کرتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے. سب سے آخر میں کہ ہماری نیت کیسے ہونی چاہیے، تو ہماری نیت قربانی کے وقت میں وہی ہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی کہ ہم قربانی کریں تو اللہ کے لیے قربانی کریں، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے قربانی کریں، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا. اور ہمارا مقصد قربانی سے اپنے خواہشات کو ذبح کرنا ہو، اور ہم پختہ ارادہ کریں اس عمل کے بعد کہ ہم بالکل نیک نیتی کے ساتھ آگے اپنی زندگی گزاریں گے. ایک کچھ باتیں تھی جو آپ حضرات کے سامنے قربانی سے متعلق عرض کرنی تھی. اس کے بعد آخر میں 2 اناؤنسمنٹس. ایک تو یہ ہے کہ نیکسٹ آگے بڑھا سکتے ہیں ساتھ آگے بڑھائیں. ہر مہینہ انشاءاللہ اسی طریقے سے مختلف عناوین پر آپ حضرات کے سامنے سیشنز رکھے جائیں گے. اس کا نظام آپ حضرات کو 1 ہفتہ یا 2-4 دن پہلے بھیج دیا جائے گا. آپ سے گزارش ہے کہ گھر بیٹھے سننا ہے، دینی علوم حاصل کرنے ہیں، استفادہ کرنے کی کوشش کریں. دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ اسلامک ہب کی طرف سے الحمدللہ تجوید دینیات کا یعنی کہ قرآن تجوید کے ساتھ پڑھنے کا گروپ کلاسز اس کے شروع کیے گئے تھے اس رمضان میں. الحمدللہ بہت ہی زیادہ بہترین رزلٹ فیل کیا جا رہا ہے 1 مہینے میں ہی طلباء کی طرف سے. اس کا ارادہ یہی ہوا ہے کہ بقرعید کے بعد میں اس کا دوسرا بیچ شروع کیا جائے. لہذا آپ کے جاننے والوں میں سے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ تو خیر اپنے اپنے کام میں مصروف ہے ہی، پڑھ ہی رہے ہیں. آپ حضرات کے دوسرے جاننے والوں میں سے یا جو باہر کے لوگ جوائن ہوئے ہیں وہ اگر جوائن ہونا چاہتے ہیں تجوید کے سیشن میں تو وہ جوائن ہو سکتے ہیں. بالکل معمولی فیس پر اس کا نظام چلایا جا رہا ہے تاکہ آپ حضرات استفادہ قرآن پڑھنے میں کر سکتے ہیں. اب ایٹ لاسٹ کوشچن آنسرس کا سیشن ہے. آپ حضرات کو جو سوالات ہیں کھل کر آپ لوگ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ خوش دلی کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ جوابات دیے جائیں گے. 1 بائی 1 ایک ایک کر کے سوالات کریں. جی اسکرین شیئرنگ رہنے دے صاحب، کوئی بات نہیں چھوڑ دیں. جی